بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد اللہ کی لاڈلی تسبیح جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم اور روحانیت پر مبنی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے اندر دنیا آخرت کے بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں، اور وہ راز جنہیں اللہ کریم نے نصیب والوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یہ راز وہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح کے اندر چھپے ہیں۔ اس تسبیح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اللہ کے نام سے، اور امید ہے کہ یہ پیغام ہر اس دل تک پہنچے گا جو سچائی کی تلاش میں ہے، ہر اس جان کو روشنی پہنچے گی جو اللہ کی رضا کی راہ میں سرشار ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز فجر دن کا آغاز، روشنی کی پہلی کرن، سناٹے کی آسودگی اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا دل اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، تغافل اور دنیاوی مشاغل ختم ہوتے ہیں، آسمان نے اپنی سیشن کھولی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی عظمت اور خلقت کا سب سے بہتر اظہار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جو تسبیح پڑھی جائے وہ نہ صرف دل کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کے فوائد سے مالا مال ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کریم کو انسان کی التجائے زیادہ قبولیت سے سنائی دیتی ہے۔ سب سناٹے کی خلوت میں بندہ اپنے خالق کے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ نیند آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت تسبیحات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات ہوتی ہے، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے، اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پر جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ باری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر یعنی سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فجر کے بعد سستی اور غفلت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اگر وہ غریب ہے تو امیر کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو صحت عطا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو یہ تسبیح کا عمل کرتے ہیں۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اب آتے ہیں اس تسبیح کی طرف جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں دنیا اور آخرت کے خزانے پوشیدہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جن سے اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو خاص فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ ایسی تسبیح جو دل کو سکون بخشتی ہے اور انسان کے ایمان کو مضبوطی عطا کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا دروازہ ہے، اور ہر لفظ ایک نورانی چشمہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ تسبیح نہ محض لفظوں کا مجموعہ ہے بلکہ ایک روحانی سفر ہے، ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور یہ مقام ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، کہ دنیا کی بے حیثیت اور مشکلوں سے نجات ہو، کہ آخرت کا ٹھکانہ روشن ہو۔ محترم ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز فجر دن کے آغاز کی پہلی نماز ہے جو پورے دن انسان کی محافظت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر تبصرے میں ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ بخاری شریف امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فجر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور سب لٹ گیا، یعنی فجر کی نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سن لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔
اللہ پاک کی مدد اور حفاظت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ جب کبھی کوئی اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے، عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے ہی پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہے، جن میں انسانی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر ہے، انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، حصول علم کا جال ہے، یہ تماشاگاہ ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن افرینوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق کائنات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی شکل ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمساری ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر کوشش سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی کیا تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پہ لاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات، تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرا رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہے گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہے اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نماز فجر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لے تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے. اس لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب ذکر پڑھتے رہیے. اللہ پاک کے یہ 3 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے. اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت یعنی کہ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد لازمی پڑھنا ہے. اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے. اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہے. فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے گا. ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کرے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیے، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو. اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر ان کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین. ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین. جزاک اللہ.